السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے، ہمارے پاس ایک بہت ہی لرزا دینے والی ایک آیت موجود ہے قرآن مجید میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ زندگی میں جو کچھ بھی چل رہا ہے نا، جو کچھ بھی ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، کچھ لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں، کچھ لوگوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، کچھ لوگ اپنے واپسی جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی نئی زندگی کا پلان کر رہے ہیں، کچھ لوگ گھر بنانے کا پلان کر رہے ہیں، کچھ لوگ گھر بیچنے کا پلان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ کسی کو دھوکہ دینے کا پلان کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ اپنا کسی کے ساتھ اچھا کرنے کا پلان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب کا علم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے نا، وہ سب کچھ جانتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پر ہمارے پاس جو ہے نا قرآن مجید کی ایک آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تم فرما دو۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ سرکار کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، یا نبی انہیں بتا دیجئے، ان کو فرما دیجئے، ان کے کان کھول دیجئے، ان کو خبردار کر دیجئے، اگر تم اپنے جی سے مراد جو ہمارے لیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے دل، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ انسان دماغ میں بس کچھ چل رہا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دل میں خیال۔ دماغ میں تو جو تھوڑا بہت آپ کے چل رہا ہوتا ہے نا، تو وہ امپریشنز آپ کے فیس پہ بھی آ جاتے ہیں تھوڑے بہت، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان سے بتا دیجئے، انہیں خبر دے دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اپنے جی کی بات جو تمہارے دل میں ہے، اگر تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے، لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا اس چیز پہ عمل نہیں ہے۔ ہم اس چیز کو مانتے ضرور ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ مانتے ضرور سے مراد یہ ہے کہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن یہ وہی بات ہو گئی کہ اللہ کی یہ بات مانتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی یہ بات پر ہم عمل کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو کوئی کہانی کس سے سمجھتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے۔ دیکھیے دین جو ہے نا، یہ بڑا ایک بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے جی میں بھی کچھ خیال کرتے ہو، ٹھیک ہے، تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، مجھے علم ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کو سب معلوم ہے، مجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ اچھا، بہرحال اس پہ میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک واقعہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا اپنا پرسنلی۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ میرا جو ہے نا ایک بڑا ایک مطلب کہ ایک مسئلہ ہو گیا ایک ریلیٹیوز میں، کہ مسئلہ اس طرح سے ہوا کہ وہ جو ہے نا سارے معاملات کچھ خراب ہوئے، اور جو ہے اس کے بعد مطلب کہ میں کیسے ایکسپلین کروں، بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چھوٹ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کسی شخص کے بارے میں اگر دل میں کوئی بغض رکھا ہوا ہے، دل میں کوئی نفرت، کینہ، حسد رکھا ہوا ہے، تو اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے بات اس لیے یاد آئی ہے کہ مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ ایسا ہے۔ میرا نا ایک ایشو ہو گیا میرے ریلیٹیوز میں کچھ، ٹھیک ہے، تو لیکن مجھے جو ہے نا بلیو کریں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے میرا اللہ جانتا ہے کہ میرا اندر کیا ہے، میرے دل میں کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس جو میں نے آپ کو ابھی آیت پڑھ کے سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے دلوں کا بھی حال جانتا ہوں، تمہارے دل میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس لیے مطمئن تھا کہ میرا اللہ مجھے جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ لیکن وہ کچھ اس طرح کا سینیریو بنا کہ وہ ساری جو ڈسکشن جو ہوئی، جو بھی معاملات خراب ہوئے، وہ سارا نام جو ہے نا وہ فیضان بھائی پہ آ گیا کہ فیضان بھائی نے نا یہ پلاننگ کی ہے، گیمنگ کی ہے اور یہ سارے معاملات کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے پھر ان کو کلیئر کیا، میں نے اپنی ایک تھی رشتہ دار، ان کو بھی بٹھا کے میں کہا دیکھیں آپ میرے لیے ایک بڑی معزز ہیں، لیکن میں آپ کو جو ہے نا اس کی کلیریفیکیشن دینے کے لیے یہاں پہ موجود ہوں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے دل میں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کیونکہ میں نے اللہ کے حضور قیامت والے دن پیش ہونا ہے، جو بھی میرے دنیاوی معاملات تھے، ٹھیک ہے، وہ میں نے دل اپنا صاف کر لیا۔ لیکن
وہ چیز جن چیزوں میں انہوں نے میرے ساتھ اور لوگوں کو انوالو کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو یہی لگتا ہے، اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ میں 100% اوکے ہوں، تو اس کا جو حساب کتاب ہے ہم قیامت والے دن ڈسکس کریں گے، سمپل، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے حضور تو عدالت لگنی ہے کو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ میرے دل میں بھی کیا ہے اور اس کے دل میں بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اپنا دل بھی صاف کر لیا، اور اللہ کو پتہ بھی تھا کہ میرے مائنڈ میں کیا پلاننگ تھی، کیا معاملات تھے، ٹھیک ہے، تو میں ایزی ہو کے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، تو میں نے پھر ان کو یہی کہا، میں کہ میرے دل میں کوئی بات نہیں ہے، میں اپنے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، سمپل سی بات ہے کہ میرا اللہ مجھے جانتا ہے کہ میرے پاسٹ میں کیا ہے، میرے مائنڈ میں کیا ہے، میرے فیوچر میں کیا ہے کسی چیز کو لے کے، تو میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ جو میرے دلوں کا حال بھی جانتا ہے، میرے دل میں کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ میری کوئی پلاننگ تھی، ٹھیک ہے، اگر تو یہ معاملات ہو گئے ہیں پھر بھی اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن میری ایسی پلاننگ نہیں تھی، بڑا میں نے ان کو اس طرح سے کلیئر کیا۔ یہ بات ایڈ کرنے کا مقصد صرف یہاں پہ یہ تھا کہ اپنے بعض اوقات نا انسان ایسے کٹ جاتا ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے کہ انسان جو ہے نا خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، خود کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا فنکار بن گیا ہوں، ٹھیک ہے، میں میرے زیادہ سے زیادہ کوئی سمجھدار ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی جھوٹی تسلیوں سے، جھوٹی نمازوں سے، جھوٹے حج و عمروں سے نا مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، تو میں تو تمہارے دلوں کا بھی حال جانتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس لیے جب بھی کوئی بھی عمل آپ کرنے لگے اپنی زندگی میں تو ایک چیز کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے دلوں کا بھی حال جانتا ہے، وہ آپ کی تنہائیاں بھی جانتا ہے، وہ آپ کا پاسٹ بھی جانتا ہے، وہ آپ کا فیوچر بھی جانتا ہے، وہ آپ کی زندگی میں آنے والی مشکلات بھی جانتا ہے، وہ آپ کی مشکلات کو ختم کرنا بھی جانتا ہے، وہ آپ کو مشکلات میں آپ کس طرح ٹیکل کریں گے اس کو بھی جانتا ہے، اگر آپ نے ٹیکل غلط طریقے سے کرنا ہے اس کو کس طرح اس نے صحیح کروانا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے میں دلوں کا بھی حال جانتا ہوں، ٹھیک ہے، تو جب بھی کوئی ایسا سینیریو ہو تو آپ نے اپنے دل کو، اگر آپ کا دل مطمئن ہو گیا، ٹھیک ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں پہ ایسی ایسی مہریں لگی ہوتی ہیں کہ وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا وہ بھی ایک غلط چیز ہے، اپنے دل کا صحیح انالائز بھی ہونا چاہیے انسان کو کہ میرے دل میں ایمان کتنا ہے، اس کے بعد ہم نے یہ انالائز کرنا ہے کہ اگر میرا دل مطمئن ہے تو دیٹس اٹ، ٹھیک ہے، دل میں مطمئن کر کے اللہ کو حاضر جان کے، یہ اللہ تو میرا دل کے حالات جانتا ہے، تجھے پتا ہے کہ کیا معاملات ہیں، ٹھیک ہے، تیرے سے اوپر مجھے کچھ نہیں ہے، میرا تیرے پہ یقین ہے، تو دین جو ہے نا اپنا ہم نے اللہ کو گواہ بنا لینا، ٹھیک ہے، تو جب آپ اللہ کو گواہ بناتے ہیں کسی بھی چیز میں پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود بخود رستے آسان کرتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے، اس چیز پر ایمان لانا کہ میرا جو اللہ ہے وہ میرے پاسٹ کو بھی جانتا ہے، میرے فیوچر کو بھی جانتا ہے، میرے دل کے اندر جو ابھی موجود ہے لوگوں کو لے کے، اپنے پاسٹ کو لے کے، میری تنہائیوں کو لے کے، وہ میرا اللہ سب جانتا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کا ایمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جس کا اس چیز پہ ایمان ہو گیا بلیو می اپنی زندگی میں وہ بہت سی آسانیاں دیکھے گا، بہت سی آسانیاں دیکھے گا، انسان کی زندگی میں 99.99% مسئلے ہی اسی وجہ سے ہے کہ وہ خود کو دھوکے دے رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا فنکار ہوں، لیکن تم خود کو جو دھوکہ دیتے ہو نا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ انوالو ہوتے ہیں تو وہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا پتہ نہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جو موجود ہے نا مجھے اس کا بھی پتہ ہے، تم نے اگلے پل کرنا کیا ہے مجھے اس کا بھی پتہ ہے، میں نے تقدیر لکھ دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے تم جو ہے نا اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ رب العزت کی جو شان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ایک ایسی ذات ہے، ایسی رحیم ہے، ایسی کریم ہے، ایسی مجیب ذات ہے جو تمہاری دعائیں بھی قبول کرتی ہے، تمہارے لیے آسانیاں بھی کرتی ہیں، رحمت بھی کرتی ہے، تو تم جو ہے نا اپنے دلوں میں بھی جو کرتے ہو، ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو، اللہ اس کو سب کو جانتا ہے، ٹھیک ہے، تو بات کرنے کا سارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس چیز پہ مکمل ایمان لانا ہے کہ میرا اللہ مجھے جانتا ہے، بس، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی مسئلہ مسائل زندگی میں ہے اللہ کو حاضر جان کے، اللہ کو اپنا وکیل بنا کے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بار بار قرآن مجید میں وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، ایسے کی آیات ہمارے پاس موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے وکیل تو بنا، دیکھ میں تیرے لیے کیا کرتا ہوں، مجھے تو وکیل بنا اپنا،
ٹھیک ہے، تو اس طرح کی جو آیات ہیں یہ ایگزسٹ کرتی ہیں، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو انوالو کر لیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تو جانتا ہے میرے دل کا حال، تجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے، تو دین جو ہے وہ آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، میں نے خود اپنی لائف میں اپنے پاس میں بڑے بڑے غلط کام کیے ہیں، بڑے بڑے مطلب لوگوں کے دل دکھائے ہیں، لوگوں کے دلوں کے ساتھ کھیلا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق دی، ایک ہمت دی کہ بیٹا تجھے میں چانس دے رہا ہوں، معافی کا چانس دے رہا ہوں. اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد عمل بھی کروایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہی لوگوں سے میں نے گلے لگ لگ کے معافیاں بھی مانگی اور سارے معاملات کیے. اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو زندگی ہے نا یہ یہی رہ جانی ہے. صرف اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا کہ میرا اللہ جو ہے نا وہ مجھے جانتا ہے، بس دیٹس اٹ. ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز اللہ کو جو اللہ جانتا ہے لوگوں کے ساتھ زیادتی کری، جو ضمیر تمہارا بول دے گا کہ تم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر تم اللہ کو انوالو کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ پھر تمہارے لیے خود ہی راستے آسان کرتا چلا جائے گا. پھر اللہ تمہیں بتا دے گا کہ تم جو غلط بھی کام کرے تمہارے ضمیر سے آواز آ جائے گی. ٹھیک ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں جو ہے اپنی پہچان عطا فرمائے، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ اور اللہ کے نبی کا پیغام ہے اس کو آگے لوگوں تک صحیح معنی میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا.